سید جواد شاہ صاحب 2 منٹ کے لیے جی ہے نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکریہ پیر صاحب. میں کوئی مقرر تو نہیں ہوں, جتنا مجھے آتا ہے تو چند باتیں دل چاہتا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ شریک کروں. کوئی 500 سال پہلے کی بات ہے. افغانستان کا ایک بارڈر یہ بالکل ہمارے پاکستان کے ساتھ متصل ہے. یہ نہیں دوسرا بارڈر جو اس طرف ایشیائی ممالک کے ساتھ متصل ہے, وہاں پر 3 علاقے ہیں. جیسے کہ ہمارا بڈگرام, شانگلہ اور مانسرا ہے, اسی طرح کے 3 علاقے ہیں, کندوز, بدخشاں اور فرغانہ. کندوز, بدخشاں اور فرغانہ. تو 500 سال پہلے اس علاقے میں کسی جگہ پر ایک سید گرانہ رہتا تھا جو کہ کبروی طریقت سے وابستہ تھا, چلا آ رہا تھا. آپ میں سے بہت سے افراد جانتے ہوں گے کہ کبروی طریقت حضرت نجم الدین کبروی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سلسلہ منسوب چلا رہا ہے. یہ گھرانہ چونکہ کچھ عرصہ پہلے اس علاقے میں ایک عظیم الشان بادشاہ گزرا تھا, امیر تیمور جس کو کہتے ہیں تاریخ میں اس عنوان سے یاد کیا جاتا ہے. اس کی بہن جو ہے وہ اس گھرانے کی دادی تھی, اس گھرانے میں بیاہ کر آ گئی تھی. تو اس سبب سے اس گھرانے کے تعلقات بادشاہوں کے ساتھ بھی پیدا ہو گئے تھے اور درباروں میں آمد و رفت شروع ہو گئی تھی. تو وقت کے ساتھ اس گھرانے میں بھی سیانے پیدا ہو گئے, سیانے جس کو ان کو بجاتے ہیں, دنیا دار پیدا ہو گئے یعنی کہ, اور انہوں نے بادشاہوں کی درباروں میں آنا جانا شروع کر دیا اور اسی کو سب کچھ سمجھنے لگ گئے اور اپنے آباء و اجداد کی جو طریقت اور جو ان کا جو دینی ماحول اور سلسلہ تھا اس سے دور ہو گئے. کچھ اسی عنوان سے, کچھ اسی حالات میں اس گھر میں ایک بچہ جنم لیتا ہے. گھر والوں نے اور غالباً دادا نے ان کا نام, اس بچے کا نام سید علی رکھتا. کیا رکھا؟ سید علی رکھا. یہ سید علی جب چند سال کا ہوا تو اس کی عجیب و غریب عادتیں تھیں. یہ دوسرے بچوں سے منفرد تھا. بچے کھیلو کود کھیلتے کودتے جس طرح کے بچوں کی عادت ہوتی ہے اور اس میں خوشی محسوس کرتے, یہ بچہ غمزدہ رہتا, کھیلو کودنے سے دور رہتا, مسجد کی طرف, اہل علم کی طرف, ان کی طرف اس کو زیادہ سکون ملتا. تو گھر والوں نے جب دیکھا کہ یہ بچہ کچھ الگ سا ہے, باقی بچوں کی طرح نہیں ہے, تو چونکہ گھر والے اپنے آپ کو سیانہ سمجھتے تھے, ہوشیار سمجھتے تھے, عقل مند سمجھتے تھے, تو انہوں نے اس کو دیوانہ کہا. کیا کہا؟ یہ تو دیوانہ ہے. کیا ہے؟ دیوانہ ہے. تو اس بچے کو دیوانہ دیوانہ کہہ کر پکارنے لگ گئے. کیوں؟ کہ خود کو سیانہ سمجھ رہے نا, جو بچوں کی طرح ہنستا نہیں ہے, جو بچوں کی طرح یہ چھوٹے موٹے فالتو قسم کے دنیاوی امور میں اپنے آپ کو الجھاتا نہیں ہے, یہ چیزیں اسے لذت نہیں دیتی, جو ان کی حقیقت کو پہچانتا ہے بچپن سے. بڑے ہو کر تو آہستہ آہستہ ہر انسان کے اوپر ان کی حقیقت جلد یا بدیر کھلتی ہے, لیکن ایک بچہ ہے جو چھوٹی ہی عمر سے اس کی حقیقت سے آشنا ہے. تو دنیا اس سیانے کو کیا کہتی ہے؟ دیوانہ. کیا کہتی ہے؟ دیوانہ. اور یہی دیوانہ جب بڑا ہوا, تھوڑا سا اور آگے گیا, تو اس گھر میں ایک رواج تھا, اور کیا ہی خوبصورت رواج تھا. آج یہ رواج ہمارے گھروں میں کاش ہو کہ ایک بڑا ایک چھوٹے کو اپنے ذمے لے لیتا تھا, اس کی تربیت اس کے ذمے ہوتی تھی. تو سب نے جو اس گھر میں چھوٹے بچے تھے, حسن, احمد, عمر, ہر ایک نے چاہا کہ ایک 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 کو لے لیا. تو اس گھر میں طریقت کی, شریعت کی, ولایت کی آخری نشانی سید احمد نور کے نام سے موجود تھی, جو کہ اس بچے کا دادا تھا. اس نے کہا سب کو لے لو, بس دیوانے کو تم نہیں جانتے, دیوانے کو میرے لیے رہنے دو, یہ دیوانہ میرا ہے. تو احمد نور
جس کو مل جائے اس کی زندگی نور ہی نور ہو جاتی ہے. ایسے دادا اللہ پاک ہر ایک کو نصیب کرے, آمین. گھر سے ہی بات شروع ہوتی ہے. دادا نے تربیت کی, بچہ بڑا ہوا, جوانی کا پہنچا, دادا کا آخری وقت آ گیا. دادا نے بلایا, کہے بیٹا میرے پاس آؤ, کچھ قرآن مجید میں سے تلاوت کرو. سورہ ملک ایک بار تلاوت کی, کہا پھر تلاوت کرو, پھر تلاوت کی, کہا پھر تلاوت کرو, پھر کی, کہا جاؤ جو کچھ میرے پاس ہے میں نے تمہیں سلسلہ کبرویہ میں سے بخش دیا. تو یوں اس بچے کے روحانی سلسلہ, روحانی تکمیل پہلی بار ایک مرحلے پر پہنچی. مگر دادا جلدی رخصت ہو گئے. آگے چل کر داستان خیر لمبی ہے, وقت مختصر ہے. تو یہ بچہ شاہ خراسان, سلطان الاولیاء, غواث بحر طریقت و حقیقت, سید علی ترمذی المعروف پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہوا. یہی وہ بچہ ہے. اور میں کہنا نہیں چاہتا, لیکن میں پوچھتا ہوں, میں دن رات کریا نگر گھوما ہوں, مجھے وہ سیانے نہیں ملے, ان سیانوں کا نام و نشان نہیں ملا. اور میں جدھر جاتا ہوں, جہاں جاتا ہوں, اس کے بھی کہ میں جدھر میری رسائی ہوئی ہے, جس گاؤں میں میری رسائی ہوئی ہے, میں نے اس دیوانے کے آثار ہی آثار دیکھے ہیں. ہر طرف اس کے آثار پائے جاتے ہیں. یہ ہے اس کا ایک آثار آپ کے سامنے, اور یہ دوسرا آثار آپ کے سامنے کھڑا ہے. یہ ہے اس کا آثار. دیکھو جدھر, وہ لچی بم بابا رحمت اللہ علیہ, باہر سے آنے والے نہیں جانتے, مقامی افراد جانتے ہیں. وہ ہے اس کا اثر. میں کون سی اس کے اثر, اس دیوانے کے اثر آپ کو گنواؤں. سیانے کہاں ہیں مجھے نہیں معلوم, جو سیانے بنتے ہیں مجھے نہیں معلوم. جو دیوانہ ہے وہ ہر طرف ہے, اس کا نام کا چرچا ہر طرف ہے. اور دیوانوں میں آج بھی مجھے افسوس ہوتا ہے جب اس دیوانے کی نسل میں سے لوگ آج پھر سیانے بنتے ہیں. کاش اس میرے بھائی, اس میرے مربی بشارت حسین شاہ صاحب کی طرف دیوانے پھر سے ہمیں ملے, اس دیوانے کی نسل میں سے. یہ اس دیوانے کا ہی فیض ہے, یہ اسی دیوانے کا فیض ہے جس کو خراسان میں دیوانہ کہا تھا ان سیانوں کا پتہ ہی نہیں ہے. اور یہ ہے دیوانہ. آج 13 پشت بعد, 14 پشت بعد, 15 پشت بعد بھی یہ دیوانے پیدا ہو رہے ہیں. یہ ہے دیوانے بشارت شاہ جیسے دیوانے, اس دیوانے کی نسل سے, اس دیوانے کی نسل سے, اس دیوانے کی نسل سے. صبح و شام ہو پیر بابا پر میرا سلام ہو, پیر بابا پر صبح و شام ہو, پیر بابا پر میرا سلام ہو, پیر بابا پر. جو نہ کوئی اور بات کروں, نہ کوئی اور بات کروں, سارا کلام ہو پیر بابا پر, سارا کلام ہو پیر بابا پر. میرا آغاز پیر بابا سے, میرا آغاز پیر بابا سے, میرا انجام ہو پیر بابا پر. میرا آغاز پیر بابا سے, میرا انجام ہو پیر بابا پر. اور میں اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں. قبلہ پیر بشارت حسین شاہ صاحب نے ایک بار مجھے اپنے پاس بلایا. وہ جانتے تھے کہ میری جو محبت میرے جد امجد پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہے, وہ اس سے واقف حال تھے. تو آپ نے مجھے فرمایا کہ دیکھو جواد, بات یہ ہے کہ میں شروع میں جب طریقت کی طرف میرا رجحان ہوا, گھر والوں کی نصیحت سے, اپنے آباء و اجداد کو دیکھ کر, تو بعض احباب نے مجھے کسی اور جگہ بیعت کرنا چاہا. میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا, وہ بھی ہمارے علاقے کے بہت بڑے پیر ہیں, بزرگ گزرے ہیں. تو کہتے ہیں کہ میرے دل میں ایک خواہش تھی. کیا تھی؟ تمنا تھی. میں کہتا تھا کہ یہی ہو تو میرا پیر جو ہو وہ پیر بابا کی اولاد سے ہو. تو کہتا تھا کہ میں سردیوں میں پتھروں پر, کنکریوں پر ننگے پاؤں تسبیح کر کے پھرتا تاکہ میرے پاؤں میں یہ کنکریاں چبھیں اور خون نکلے, اور اللہ تعالیٰ کو مجھ پر ترس آئے, اور مجھے جلد از جلد وہ ہستی مل جائے. جلد از جلد اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو, کرم ہو, فضل ہو میرے بھائی, میرے مربی قبلہ پیر سید بشارت حسین شاہ صاحب کی ذات. اور میں ایک واقعہ میں اور نقل کرنا چاہتا ہوں, اس کے ساتھ میں آپ کو اجازت دیتا ہوں.
میرے والد صاحب نے بچپن سے مجھے بٹھاتے اور سادات بزرگوں کے بارے میں، ان کے حلیوں کے بارے میں، اپنے آباء و اجداد کے بارے میں بتاتے، اور شاید اسی کا اثر ہے کہ میری اس طرف رجحان زیادہ ہے. تو آپ نے مجھے حلیہ بتایا. مجھے کہتے بچے پرانے بڈیرے جڑے شہید ہوندے سے نا، وہ یہ جی ہوندے سے اچے لمی، سونے بڑے نورانی چہرے، بڑیاں بڑیاں اکھیاں، انہیں بھی جلال، آدمی انہیں دی منہ اندر نہ دے حقتا سا، آدمی انہیں دی منہ اندر نہ دے حقتا سا. تے اے جی ہوندے سے. تو میں ذرا چونکہ ایک انجینئر ہوں، سائنس کے ساتھ میرا بہت تعلق ہے، تجسس کے ذہن والا بندہ ہوں، ہر چیز کی کھوج میں جب تک لگ نہ جاؤں تو مجھ سے رہا نہیں جاتا. میں اٹھ کے گھومنے سادات کی بستیوں میں کریا نگر نگر گھومنے لگ گیا کہ کہیں تو مجھے کوئی اس کے آثار ملیں، کوئی ایک بندہ تو باقی ہو. تو مجھے کوئی بھی نہیں ملا، اس شکل و صورت کا مجھے کوئی بھی نہیں ملا. تو میرا کچھ ایمان اپنے والد صاحب کی باتوں سے اڑ گیا. میں نے کہا یہ بات بھی کہیں غلط ہے تو کہیں اور جو بچپن سے بتا رہے ہیں وہ ساری کہیں غلط نہ ہو. متزلزل ہو گیا. تو جب میں نے قبلہ پیر بشارت حسین شاہ صاحب کو دیکھا تو والد صاحب کی وہ ڈسکرپشن دیکھی جو انہوں نے کی تھی، تو ہو بہو یہ اس پر پورا اترتے تھے. تو میں نے کہا جنگل کٹ بھی جائے تو ایک درخت کھڑا بتاتا ہے کہ جنگل تھا. یہ ہے تو پچھلے سے گزرے ہیں. میرے والد صاحب صحیح فرماتے تھے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. شان حضور پیر بابا زندہ آباد. عالیہ نقشبندیہ مجددیہ سیفیہ زندہ. ابھی نماز اذان ہوگی اور نماز ہوگی. جس کا تازہ وضو کرنا ہے ضروری. ڈاکٹر صاحب